جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ بہت ہی اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے جو ہمارے قومی موضوعات ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم نیشنل ایشوز پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس میں کوئی نیشنل لیول کا جو ہمارے آبادی کا مسئلہ ہے، تعلیم، صحت ہے، ہمارے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ساری یہ چیزیں ہیں، یہ مجھے تو کوئی آواز ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی آتی۔ ہم شخصیات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی شخصیت کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے خود ایز اے ایک نیشن، ایز اے قوم، اور ہمیں جو اصل ایشوز ہیں اس کی پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ آج کا جو منصوبہ بندی کا میں سمجھتا ہوں بڑی اہم یہ ہے ٹاپک۔ اور جب میں یونیورسٹی میں بلکہ کالج میں پڑھتا تھا اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ اور کمپین چلتی تھی کیسی کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، پھر نور جہاں جو ہے بیچاری فوت ہو گئی کہہ کے کہ وقفہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت کمپین بھی چلی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا چاہیے، کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھنا وہ بھی ناکام ہو گئے، اس کے باوجود جو ہماری آبادی کی شرح ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ ہم اگر ہماری جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، اگر آپ ایک نظر ڈالیں تاریخ پر، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم بغیر کسی منصوبہ بندی کے پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں نہ تعلیم کی منصوبہ بندی ہے، نہ صحت کی منصوبہ بندی ہے، نہ زراعت کی منصوبہ بندی ہے، نہ معیشت کی منصوبہ بندی۔ جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، انڈیا میں انہوں نے ایک معاشی پیکج بنایا، وہ کہتے ہیں یہ حکومتوں کے جو بھی آئے جائے یہ پیکج رہے گا، چلے گا۔ آپ دیکھیں وہ معاشی طور پہ آگے نکل گیا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں انہوں نے کہا کہ اکنامک پیکج بناتے ہیں جی ہم، وہ بھی آگے چلا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارا کہ بھئی اللہ توکل ہے، اللہ مالک ہے۔ یار اللہ مالک تو ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک جو ہے توکل والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی ذرا غور ضرور کرنا چاہیے۔ کہ ایک بندہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ کہہ رہے کس پہ آئے ہو؟ کہتا ہے جی میں اونٹنی پہ آیا ہوں۔ تو کہتا ہے وہ اونٹنی کدھر ہے؟ کہ جی اونٹنی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آکل ثم توکل، وہ پہلے اونٹنی کے پاؤں تو بند ہو، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کے رسول پہ توکل کرو۔ یہ کیا بات ہے تم؟ تو یہ پاکستان کو بھی نہ اسی طرح چلا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی یہاں پر کرپشن کی بات بھی ہوئی ہے۔ میں آپ جو دیکھیں نا، چین کی مثال میں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میں دہراتا نہیں ہوں بات کو، کہ اگر انہوں نے 1 چائلڈ بنائی ہے، کوئی منصوبہ بندی کی ہے 1 چائلڈ کی، پھر 2 چائلڈ کی، لیکن انہوں نے ساتھ کرپشن کی سزائے موت بھی رکھی ہے۔ یعنی ادھر بھی تو توجہ دینا، ہمارے جو وسائل، یہ میری محترمہ بیٹیوں جیسی ہے یہاں پر، انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کرپشن کا، ایک اور دوست بھی ہیں، یہ ایک جڑوں میں کاٹ رہا ہے پاکستان کو، یہ ہمارے وسائل کو ہڑپ کر رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے ہر دور میں، میں کسی ایک دور کی بات نہیں کرتا، ہر دور میں۔ اور یہ مجرمانہ جو غفلت ہو رہی ہے، نیگلیجنس ہو رہی ہے، اس کی ایک تازہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج کے اخباروں میں چھپی ہے، کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک منصوبہ بندی پہ ایک اجلاس کیا ہے کل، اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں اس میں شریک ہوئے ہیں۔ مگر اس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ وہ اخبار میں چھپی ہے کہ ہمارا جو نیشنل پاپولیشن کمیشن ہے وہ نامکمل ہے، اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ نامکمل ہے، اسی لیے ابھی تک اس کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ جو ہے نا بے حسی حکومتوں کی، ایک نہیں سب حکومتوں کی بے حسی، میں سب کو کہتا ہوں، میں تاریخ کا عینی شاہد ہوں، میں آپ کو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں وہ جو عوام کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ ہمارے توجہ اور ہی ہوتی ہے۔ اب بڑے مطلب جوش و خروش کے ساتھ بیرونی دورے ہو رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے، جو غیر معمولی دورے ہیں بیرونی، وہ اس کو کم کریں۔ داخلی جو مسائل ہیں ہمارا پاکستان اندر سے خطرہ ہے، باہر سے خطرہ نہیں ہے، اندر سے خدا نخواستہ کوئی سیبوٹاج ہو سکتا ہے، تو ہمارے اندرونی طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ جو اسی طرح جب بنگلہ دیش کی بات کی گئی، تو وہ بھی ایک مذہبی ملک ہے، ہمارا بھی ایک مذہبی ملک ہے، یہاں پر مذہبی لابی جو ہے وہ خلاف ہے منصوبہ بندی کے، ہم سب جانتے ہیں، ان کو بھی پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کام ہی ہم مذہبی علماء کے سپرد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو مطلب ٹھیک ہے ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے، بجائے تھے کہ ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ہم گاؤں میں بھیجیں، آپ تو پہلے گاؤں میں موجود ہیں مسجدوں میں۔ تو ان مسجدوں کے جو امام تھے ان کو مطلب بریف کیا، کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو مان لینا چاہیے، یعنی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نہیں، یہ اگر مگر کی باتیں ہیں
یہ چین کو پاگل تو نہیں ہے نا کہ 1 چائلڈ کرتا ہے پھر 2 چائلڈ کرتا ہے. پلاننگ کا نظر آتا ہے کہ وہ پلاننگ کر رہا ہے. جب آبادی بڑھی تو اسے 1 چائلڈ کر دیا, جب ٹھیک ہو گئی تو اسے 2 چائلڈ کر دیا, ساتھ گورننس کو ٹھیک کیا, کرپشن کو سزائے موت دی. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑے اہم مسائل ہیں, سنجیدہ مسائل ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اپنی گفتگو کو بھی حصہ بنائیں ان مسائل کو, جو ہمارے نیشنل لیول کے مسائل ہیں. ہم آپس میں جب ملتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جی وہ رہا نہیں ہوا, جو وہ گیا نہیں ہے, وہ ایران ہے, جو امریکہ ہے. بھائی وہ امریکہ ایران ہے, ٹھیک ہے, ہم نے جو رول ادا کرنا تھا کر لیا, لیکن ہم اپنے پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سب سے زیادہ فکر جو پاکستان کی ہونی چاہیے, جہاں میرے والدین مرے, قبریں ان کی ہیں, میں نے مرنا ہے, میرے آگے نواسے پوتے پوتیوں نے رہنا ہے, اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. تو بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی.